واللیل اذا یغشا، سورۃ اللیل، قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے۔ رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور صبح کا وقت ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، یعنی یہ ایک جوڑا ہے دن اور رات۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو، ہر جنس کے اندر نر اور مادہ ہے، یہ بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تم لوگ اپنی کوشش کے اعتبار سے بھی مختلف نوعیت کے ہو۔ کیسے؟ دن اور رات جوڑا، لیکن یہ دونوں مل کے ایک مشترکہ مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ کیا مقصد؟ قرآن حکیم میں ہے کہ دن ہم نے ذریعہ بنایا کہ تم معاش تلاش کرو، اور رات کو آرام کا ذریعہ۔ نر اور مادہ مل کے بھی ایک مشترکہ کاز کے لیے کام کرتے ہیں۔ انسانیت یا باقی حیوانات اور جانداروں کی افزائش کا ذریعہ، ریپروڈکشن کا ذریعہ اللہ نے نر اور مادہ کو بنایا، دونوں مل کے ایک کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس طرح کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کوششوں کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے دوزخ بھی بنائی ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے۔ تو انسانوں میں بھی دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہے جو اپنی کوشش کر کے جنت حاصل کریں گے، اور دوسرے وہ ہیں جو خود برے اعمال کر کے نعوذ باللہ دوزخ کمائیں گے۔ جس طرح باقی چیزوں میں جوڑے ہیں، جنت اور دوزخ بھی جوڑا ہے، تو پھر صرف جنت اور دوزخ جوڑا نہیں ہے، جنتی اور دوزخی بھی جوڑا ہے، لیکن 180 ڈگری کا فرق ہے۔ بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے۔ اب یہ جو آیات آ رہی میرے بھائیوں، اہم ترین آیات ہیں قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی 3 صفات بیان کی ہیں، اور اس کے بعد دوزخیوں کی 3، کہ جو یہ کرے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا، جو یہ کرے گا وہ دوزخ تک پہنچ جائے گا۔ سنیں پھر، پہلے جنتیوں کا ذکر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ شخص جس نے آتا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، واتقا، اور اللہ سے ڈرتا رہا، وصدق بالحسنى، اور جو بھی اچھی بات اس کے علم میں آئی اس کی پیروی کر دی۔ یہ 3 خصوصیات ہیں اہل جنت کی۔ اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرنا، مال تو پہلی ہے جناب شرط، مال وہی بندہ لگاتا ہے جہاں پہ انسان کو ملنے کی امید ہو۔ اللہ سے ڈرتا رہا ہر معاملے میں، اور ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا رہا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کی آنے والی زندگی آسان راستے پہ کر دیں گے، یعنی جنت میں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور وہ شخص جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ رہا۔ وہاں کیا تھا؟ ہر معاملے میں ڈرتا رہا، یار اس بات میں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ حرام ہی نہ ہو، کہیں یہ غلط ہی نہ ہو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ بے پرواہ، اور تکی جائے گی جی۔ اللہ نے کیسا لفظ استعمال کیا؟ بے پرواہ، کیجول لیتا رہا ہر چیز کو۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جب کبھی بھی اس کو اچھی بات پہنچی اس نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ان قریب پھر ہم اس کے لیے ایک مشکل راہ کا تعین کر دیں گے، یعنی جہنم کا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہ سیم آیات نبی علیہ السلام نے تلاوت کی تھی، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کو دفنانے کے لیے گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ، حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو تقدیر والے چیپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی۔ تو ابھی دفنانے میں تھوڑا ٹائم تھا، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو جنتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ جنت میں ہی جائے گا، اور جو دوزخی ہے وہ بھی اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھ لیا ہے وہ دوزخ میں ہی جائے گا۔ اب ظاہر ہے یہ بات سننے کے بعد انسان کے دماغ میں جو سوال آتا ہے، وہی سوال سیدنا علی کے دل میں بھی آیا۔ تو سیدنا علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی ہے کہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ یہ جنتی ہیں یہ دوزخی ہیں،
تو ہم اپنے لکھے ہوئے پر اعتبار نہ کر لیں اور اعمال کرنا چھوڑ نہ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کو ویل لیفٹ کر دیا اور ایک اور بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ تم اعمال کرتے جاؤ، جو شخص جنت کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے جنتیوں والے اعمال آسان ہوتے جائیں گے، اور جو شخص دوزخ کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے دوزخ والے اعمال آسان ہوتے جائیں گے. یعنی دنیا میں انسان کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ میں دوزخ کے لیے پیدا ہوں یا جنت کے لیے، لیکن وہ کر رہا اپنی مرضی سے ہی ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے جب یہ بات مولا علی کہتے ہیں فرمائی، تو پھر آپ نے قرآن کی یہی والی آیات تلاوت کی. تو یہ نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ اپنی بات کے ثبوت میں قرآن و حدیث پیش کرنا. آپ کے مولوی نہیں پیش کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یعنی جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ اعمال کرتے جاؤ، جو جنتی ہے وہ جنت میں ہی جائے گا. تو فرمایا کون ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے مال اللہ کی راہ میں دیا، اللہ سے ڈرتا رہا اور ہر اچھی بات کی پیروی کرتا رہا، اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی. یعنی وہ خود ہی کرتا رہا نا، کان سے پکڑ کے تو نہیں اللہ نے کروایا. اگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے کسی جنت کے راستے پہ چلاتا ہے یا جہنم کے راستے پر، تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ تمہیں فی نماز 1,00,000 روپیہ دیا جائے گا تو کسی کی نماز چھوٹے گی؟ دنیا کے سارے شیاطین مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھڑوا سکتے اگر 1,00,000 روپے ایک نماز کے پیچھے مل رہا ہو. تو اس کا مطلب آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے. تو نبی اسلام نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، ہر اچھی بات کی تصدیق کی، اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی. پھر آپ فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جو کنجوسی کرتا رہا، ہر بات میں پہ پرواہ رہا، اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ آخرت میں میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور ہر اچھی بات اگر پہنچی بھی تو اسے جھٹلا دیا، تو وہ دوزخ کے لیے. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ جنت اور دوزخ تم خود کماتے ہو. اگر کسی نالائق اسٹوڈنٹ کو ٹیچر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پیپروں سے ایک دن پہلے بلا کے کہے کہ بچہ تو فیل ہو جائے گا، اور وہ فیل بھی ہو جائے، تو وہ یہ کہے گا کہ چونکہ میرے استاد نے فرمایا تھا اس لیے میں فیل ہو گیا. استاد نے تو ایکسپرٹ اوپینین دیا تھا کہ تیرے کرتوت ہی ایسے کیے تو نے خود ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں نے جو کرتوت اپنی مرضی سے کرنے تھے، یہ تو اللہ کا علم ہے. اور دوسرا، اس علم کی ٹینشن ہمیں تب لینے کی ضرورت ہے جب ہمیں اس علم کی کھوج مل جائے. کوئی آپ میں سے ڈسکور کر سکتا ہے کہ میرے یا آپ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں؟ تو اس لکھے ہوئے کو اللہ کے علم کے ساتھ خاص رہنے دیں. ہاں دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ جنت کے لیے پیدا ہوا اور کون دوزخ کے لیے، وہ اس کے کرتوت بتا رہے ہوتے ہیں، کتنا وہ خدا کو سیریس لے رہے ہیں، تو اس کے جنتی اعمال آسان. اور اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ نیک اعمال پہ چلتے ہیں نا، وہ نیکی کا ہر راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی پڑھنا چاہیے، اچھا ادھر یہ کرنا چاہیے، مجھے نہیں پتا تھا، وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. اور بالکل اس کے برعکس دیکھیں جو لوگ برائی کے راستے پہ ہیں نا، اگر شراب پیتے ہیں تو ان کو آہستہ ہیروئن کے نشے کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کو آہستہ آہستہ زنا کے بارے میں بھی انٹروڈکشن ہو جاتا ہے، اور وہ ہر برائی میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں. یہی وہی چیز ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی. اور اس کے اگینسٹ جو کنجوسی کرتا ہے، بے پرواہ رہتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو ہر جھوٹی بات کو وہ ہر بات کو جھٹلا دے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر. یہ آیا تھا نا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو سچی بات ملتی ہے اس کی پیروی کرتا ہے جنتی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور دوست کی ہر اچھی بات کو ڈینائی کرتا ہے. اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ تکبر اصل میں یہ ہے کہ تمہیں حق بات پتہ چلے اس سے روح گردانی کر لو اور دوسروں کو حقیر سمجھو.
وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کے کچھ کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ گڑھے میں پڑے گا۔ دنیا میں اگر مال بھی تھا تو قیامت والے دن اللہ سے بچنے کے لیے وہ مال نہیں استعمال ہو سکتا۔ یہ دنیا میں ہی آپ رشوت دے کے چھوٹ سکتے ہیں۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے ہے رہنمائی کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرے ذمے ہے کہ میں تمہیں یہ دکھا دوں گا کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ تمہاری مرضی ہوگی، میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تمہیں بتاؤں گا، چلنا خود ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یقیناً آخرت اور دنیا کے مالک ہم ہی ہیں۔ دنیا میں رہنمائی کر دیں گے کہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اس کے بدلے میں دوزخ، یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد جو آخری فیصلہ ہونا ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہاں کوئی پھر اللہ کو شکوہ نہیں کر سکتا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک بھڑکتی آگ کے بارے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا کام تھا نا ہدایت پہنچانا، میں نے پہنچا دیا ہے، تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے نافرمانوں کا انجام یہ ہونا ہے اور تابع فرمان لوگ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ میرا کام تھا، میں نے تمہیں بتا دیا۔ لا یصلاھا الا الاشقیٰ، اور اس دوزخ کی آگ میں تو نہیں جلے گا جو واقعی بدبختی کما رہا ہوگا، خود کمائی ہوگی نا اس نے بدبختی۔ الذی کذب وتولی، وہ بدبخت وہ ہوگا جس نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا اور روگردانی کی روش اختیار کی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ہر متقی شخص اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہا تاکہ پاک ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، نفس میں دنیا کی محبت کم ہوگی، اللہ کی محبت زیادہ آئے گی، تو یہی تو نفس کی پاکیزگی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی قدر شناس ہے۔ آپ دیکھیں بندہ کہتا ہے اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کہتا ہے بندوں کے اعمال ہیں۔ فرق دیکھا آپ نے؟ قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے کہ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، اور انسان کہے گا نہیں اللہ تیرا فضل ہے۔ انسان کو یہی کہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ریالٹی پتہ ہے نا۔ اسی لیے میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے وہ خوبی دی ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے، کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام یا فرشتے تو بائی ڈیفالٹ ایسے بنائے گئے ہیں کمپیوٹر کی لینگویج میں، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ انسان کے پاس برائی اور اچھائی کا مادہ موجود ہے، اس کے باوجود وہ گیون سرکمسٹانسز میں اللہ سے ڈرتے ہوئے سچائی کی روش کو اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو فرشتوں کے پاس تو نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس تو کبھی چوائس نہیں آئی کہ یہ خدا کو اڈاپٹ کرنا ہے یا شیطان کو، ان کے پاس تو چوائس ہی ایک تھی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جنت پھر انسانوں کو ملنی ہے، جنات کو ملنی ہے، کیونکہ انہوں نے ایفرٹ پٹ کی۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بجز اس کے کہ وہ اپنے رب کی پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کا کبھی یہ غرض نہیں تھی کہ وہ دنیا میں کسی سے بدلہ لیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے رہے، ریاکاری کے لیے نہیں کرتے رہے۔ تو دنیا میں چونکہ انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی پہ احسان جتانے کے لیے مال نہیں خرچ کیا تھا، نہ کسی سے تعریف وصول کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ان کی مرضی مال خرچ کرنے کی صرف یہ تھی کہ اللہ خوش ہو جائے، کسی پہ احسان جتانا مقصد نہیں تھا، نہ کسی کے اوپر اپنا روب ڈالنا تھا، نہ ریاکاری کرنا تھا۔ تو اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ بھی ان کو خوش کر دے گا۔
دنیا میں انہوں نے اللہ کو خوش کیا تو وہ بے فکر رہے. اللہ تعالیٰ بڑا قدر شناس ہے. ان قریب ایک دن آنے والا ہے کہ جس اللہ کے لیے، جس رب کو بغیر دیکھے انہوں نے اتنا پروٹوکول دیا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی، تو ایک دن آئے گا کہ وہ رب بھی ان کو خوش کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازمی کیا ہوا ہے کہ میں نے خوش کرنا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اہل جنت میں شامل فرمائے، جہنمیوں سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے.